جب پہلی ملاقات ہوئی سلطان شمس تبریز سے تو 6 ماہ تک فار 6 months 6 ماہ تک حضرت شمس تبریز اور مولانا روم تنہا دونوں ایک حجرے میں بند بیٹھے رہے، ایک کمرے میں، حجرے میں، حالت مراقبہ میں۔ وہ توجہ دیتے رہے، مولانا روم توجہ لیتے رہے۔ ان کا حال بدلتا گیا۔ 6 ماہ کے بعد جب نکلے تو مولانا روم مولائے روم ہو گئے تھے۔ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ وہ پہلے کیل و کال تھا، مناظرہ و مجادلہ تھا، استفتاء و فتویٰ تھا، درس و تدریس تھا، تصنیف و تحقیق تھا، ایک رنگ تھا۔ پھر قال سے گزر کر حال کی دنیا میں داخل ہو گئے۔ اب جب ان کا حال بدل گیا تو جب حال آتا ہے تو بالعموم جو خالی قال والے ہوتے ہیں وہ پسند نہیں کرتے، تو فتنہ بپا ہو گیا۔ یہ کون ہے شمس تبریز جس نے ہمارے استاد، ہمارے شیخ، سلطان العلماء، سلطان الفقہاء، ان کی زندگی بدل کے رکھ دی؟ ایک شورش بپا ہو گئی، ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ اور وہ شہر میں کونیا میں ایسی شورش، ایسا فتنہ، ایسا ہنگامہ تھا، قریب تھا کہ دنگا فساد کر دیتے۔ تو حضرت شمس تبریز نے دیکھا کہ ماحول اب رہنے کا نہیں رہا، چپکے سے راتوں رات کونیا چھوڑ کے واپس دمشق چلے گئے۔ بعد مولانا روم کی بے قراری کا عالم کچھ اور تھا۔ آپ کی بے قراری دیکھی نہ جاتی تھی، ایک عجیب عالم تھا اضطراب کا۔ اس کو دیکھ کر آپ کے صاحبزادے حضرت سلطان ولد حضرت مولانا روم کے حکم پر ایک قافلہ لے کر حضرت شمس تبریز کو منانے کے لیے چلے کہ منا کے واپس لائیں۔ مولانا روم نے جاتے ہوئے ایک خط لکھا، درد بھرا خط، زبان عشق میں، زبان حال میں بیٹے کو دیا کہ جب شیخ میرے ملیں شمس تبریز تو میرا خط دے دینا، اور ساتھ 1000 سرخ سونے کے دینار ہدیہ دیا کہ پیش کرنا۔ مولانا روم کے صاحبزادے حضرت سلطان ولد پہنچے کونیا سے دمشق۔ وہ قافلہ کے سپہ سالار تھے، حضرت شمس تبریز مل گئے، ان کو خط دیا مولانا روم کا، ساتھ ہدیہ دیا۔ ہدیہ دیکھ کے مسکرا پڑے اور کہا کہ دانا پرندے کو دام و دانا نہیں چاہیے، دانا پرندے کو دام و دانا نہیں چاہیے، یہ دانا کسی اور کو دینا، مجھے رومی کا خط کافی ہے۔ خط کھولا، پڑھا تو خط میں مولانا روم نے غزل لکھ بھیجی تھی، غزل تھی۔ وہ آپ نے غزل پڑھی، اس میں مولانا روم نے لکھا تھا، نور او شمع ہائے عشق افروخت، تاب 100,000 سر معلوم، از یکے حکم او جہاں پر شد، عاشق و عشق و حاکم و محکوم، در طلسمات شمس تبریزی، در طلسمات شمس تبریزی،
گشت گنجے عجائبش مختوم کہ ازاں دم کہ تو سفر کر دی، کہ ازاں دم کہ تو سفر کر دی، از حلاوت جدا شدیم چو موم، در فراق جمال تو مارا، جسم ویران و جان ہمچو موم، شام از نور صبح روشن ماں، اے بتو فخر شام و ارمن روم۔ خلاصہ یہ ہے کہ اے شمس تبریز، ایک تیرے نور سے جو تو نے عشق کی کئی شمعیں جلائی تھیں، ان سے ہزارہا مخفی راز لوگوں کو معلوم ہو گئے تھے، عاشقوں کو، اور ایک حکم سے پورا جہان بھر گیا تھا۔ کیا عاشق، کیا عشق، کیا حاکم، کیا محکوم، ہر ایک کا سینہ، قلب و روح تیرے پیغام عشق و معرفت سے سیراب ہو گیا تھا۔ اور اے شمس تبریز، جس لمحے سے کہہ آزاد دم کہ تو سفر کر دی، جب سے تو سفر کر گیا، چلا گیا چھوڑ کر، اس دن سے ہماری جان لذت اور حلاوت سے محروم ہو گئی ہے، موم کی طرح پگھل گئی۔ اور تیرے جمال اور تیرے حسن و جمال سے جب سے فراق ہوا ہے، جدائی ہوئی ہے، تب سے جسم ویران ہو گیا ہے، ویران ہو گیا ہے، اور جان موم کی طرح پگھل گئی ہے۔ شام تیرے نور سے روشن تھی، صبح بھی تیرے نور سے روشن تھی، اور تو ہی فخر تھا شام کا، ارمن کا، روم کا۔ پلٹ آ میرے محبوب۔ یہ غزل تھی، یہ خط تھا۔ حضرت شمس تبریز نے خط پڑھا اور قافلے کے ساتھ پھر روانہ ہو۔ شمس تبریز آ گئے، اس کے بعد پھر مولانا روم ان کی مجلسوں میں بیٹھنے لگے، اور سارے شغل قیل و قال کے ختم، ان پہ رنگ چڑھتا گیا، چڑھتا گیا، حال بدلتا گیا، بدلتا گیا، حتیٰ کہ نوبت پھر یہاں تک آ گئی کہ پھر ہنگامہ کھڑا ہو گیا، پھر ہنگامہ کھڑا ہو گیا، اور پھر قریب تھا کہ قونیہ شہر میں پھر خون خرابہ ہو۔ حضرت شمس تبریز پھر دمشق چلے گئے، پھر دمشق چلے گئے، پھر مولانا روم خود قونیہ چھوڑ کے تلاش میں نکلے، اور شہر شہر، قریہ قریہ، نگر نگر تلاش میں رہے، نہیں ملے، واپس آئے۔ بعض کہتے ہیں تبریز چلے گئے، تو حضرت شمس تبریز کو الغرض دوبارہ پھر کوشش کر کے لایا گیا۔ 2 بار گئے، پلٹ کے 2 بار آئے، پھر واپس آئے۔ ادھر مولانا روم کا جب سورج تاباں تھا اور روشنی اور نور بکھیر رہا تھا دنیا میں، تو بڑی بڑی ہستیاں ان سے آ کے ملتی تھیں، اور پھر الجواہر المضیئہ علامہ ابن ابی الوفا القرشی، وہ اس قول کو قوی قرار دیتے ہیں کہ آپ کے مریدوں میں سے کئی لوگوں نے حسد کر کے پھر رات کو چپکے سے حضرت شمس تبریز کو شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ بعض کتب میں آیا ہے کہ آپ وہاں سے رخصت ہو گئے، مگر معتبر کتابوں میں ہے کہ نہیں، ان کو شہید کر دیا اور وہ وہیں دفن ہوئے قونیہ میں۔ الغرض حضرت شمس تبریز کی جو شہادت ہے، اس کا سال مولانا عبد الرحمن جامی نے نفحات الانس میں 644 اور 645 میں